اور 21واں روزہ اور آخری عشرے کی پہلی طاق رات، 21واں روزہ، طاق رات شروع ہو گئے۔ فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا، ابھی تو پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں کو۔ ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے۔ کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا، پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 عشرے بیت گئے، اب پتہ نہیں خبر ہے کہ آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا کوئی اور ہوگا۔ اور 21واں روزہ اور آخری عشرے کی پہلی طاق رات، 21واں روزہ، طاق رات شروع ہو گئے۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو طاق راتوں کے متلاشی ہیں، جو شب قدر کے متلاشی ہیں۔ آئے میں پھر آپ کو شب قدر کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری عمر ہر نماز کے بعد، صبح شام، دن میں کسی وقت 3 بار سورۃ قدر پڑھے گا، اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ ایک ہے شب قدر ملی، عبادت کر دی میں نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر ہے، نہیں، اس کے جلوے بھی ملیں گے۔ اور فرمایا تیسرا، شب قدر پہ جو وعدے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا۔ عجیب بات ہے، شب قدر پہ کے جو وعدے ہیں معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، صبح شام 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر، بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار سورۃ قدر، اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، مجھے شب قدر عطا فرما، اور شب قدر کے جلوے دکھا، اور شب قدر کا اجر دکھا، اور شب قدر کی برکات دکھا، اس نیت سے۔ بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے، چند لمحے، کچھ ساتھ ہیں، اس سے بیٹھ کے باتیں کر لیں، اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لیں، اسے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کریں۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مانگنا سکھاؤں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ لیں۔ یہ جو ہماری گلیوں پہ، چوراہوں میں، جگہوں پہ پیشہ ور سائل ہوتے ہیں اور یہ جو مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ان کا چہرہ مانگتا، ان کی آنکھیں مانگتی، ان کے ہاتھ مانگتے، ان کا لباس مانگتا، ان کی چال مانگتی، ان کا حال مانگتا، ان کی ڈھال مانگتی، ان کی ساری کیفیات مانگتی ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ کم، اپنی کیفیات کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا، ابھی تو پڑھ رہے ہو، ابھی تو پڑھ رہے ہو۔ تو ان منگتوں سے جو پیشہ ور ہمارے یہ منگتے ہیں، ان کو دیکھا کریں، اور ان کو دیکھ کے خالق سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو یہ طاق رات، 21 کا روزہ اور 21 کا دن، اس میں ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذل قوت المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔
اللہ اکبر. کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے. رمضان کا 21واں روزہ ہے لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے. یا اول الاول فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا. نسلوں کو ان بولوں کی برکتوں سے، ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا. حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ ابراہیم خواص فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں؟ تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے، سوتے کیسے ہو، کھاتے کہاں ہو، پانی کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے. جو سارے سوال میں نے کر دی، خاموش سنتے رہے. تو ان میں بابا جی بولے ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے 21واں روزہ، 21واں نظام. وہ میں کیا؟ اور میں ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے. کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. جب پڑھتے ہیں جانور آتے ہیں دودھ دے جاتے ہیں، پانی ہمیں مل جاتا ہے، کھانا ہمیں مل جاتا ہے. اس ویرانے میں ہم نے اس دعا سے کھانا بھی لیا، پہننا بھی لیا، سونا بھی لیا. درندے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی. تو کیسا زبردست عمل ہے، کیسا طاقتور عمل ہے. اور ایک چیز بتاؤ، صحت و فٹنس کے لیے نا اپنے کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا. پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا. اور پودینہ کھانے والے جن کے ساتھ پودینے کی دوستی ہوتی ہے، خشک یا تر پودینہ دوستی ہوتی ہے، ان کو چھوتی وبائی بیماریاں ان کو تلاش نہیں کرتی اور ان کے قریب نہیں آتی. حتیٰ کہ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں یہاں ہے کہ جو پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو بھیڑ کاٹے تو بھیڑ مر جاتا ہے، مچھر کاٹے تو مچھر مر جاتا ہے. پودینہ معدے کے لیے، جسم کے لیے، الرجی کے لیے، فٹنس کے لیے اور حسن و جمال کے لیے لاجواب چیز ہے. یا آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ پودینے کا حسن و جمال کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ، ہماری خوبصورتی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پودینہ بھی ساتھ ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ. ہمیں روحانی جسمانی دونوں فٹنس چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے، اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں. کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے. یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہے سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے حل عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے. ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورت فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورت فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں
دو تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورت اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورت اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا. یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کی اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں. یہ ساری دل کی بیماریاں. اور خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہیدو، یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہے سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی. بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے یا شہید ہو. اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے
ان کی شہادتیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا, اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں, اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی, میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو, لے جاؤ. اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں, آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے, شہداء کی قیمت ہے. تو آپ جب یہ عمل کریں گے, اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی, سعادتیں مل جائیں گی. اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے, وہ ساتھ لے کے جائیں گے. حاجی سفارش کرے گا, حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے. حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا, آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور شہید سفارش کرے گا, اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے, اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا, اور زندگی کی ترتیب بنا لے. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا.